بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کی بنیاد کیسے پڑی؟ اسرائیل قائم کیسے ہوا؟ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کا وجود کیسے قائم ہوا؟ اسرائیل 14 مئی 1948 کو وجود میں آیا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو نسل جاری ہوئی اسے قرآن حکیم میں بنو اسرائیل یا یہود کے نام سے موسوم کیا۔ یہود کا اولین مسکن ارض فلسطین تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں منصب حاصل ہوا تو یہود فلسطین سے ہجرت کر کے مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود مصر سے ہجرت کر کے صحرائے سینا میں آ گئے۔ اس وقت ارض فلسطین پر ایک مشرک قوم قابض تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین کو عمالقہ سے آزاد کروانے کے لیے یہود کو جہاد کا حکم دیا، لیکن یہود نے جہاد سے انکار کر دیا، جس کی سزا کے طور پر انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی گئی۔ بعد ازاں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں یہود کی نئی نسل نے جہاد کر کے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ بھی عارضی ثابت ہوا اور کچھ عرصہ بعد یہود کو فلسطین سے نکال دیا گیا۔ اب یہود نے حضرت طالوت کی قیادت میں منظم ہو کر دوبارہ جہاد کیا اور سن 1020 قاف میم میں پہلی بار فلسطین پر یہود کی مضبوط حکومت قائم ہو گئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا، جسے یہود کا قبلہ قرار دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہود میں اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ فلسطینی ریاست 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے پر تل گئے۔ شمالی ریاست کا نام اسرائیل اور جنوبی ریاست کا نام یہود رکھا گیا۔ اسرائیل پر 721 قبل مسیح میں اشوریوں نے قبضہ کر لیا اور یہودا کو 587 قاف میم بخت نصر نے تباہ کر دیا۔ 150 برس بعد ایران کے بادشاہ ذوالقرنین نے یہود کو بابل سے آزاد کرایا۔ یہود دوبارہ فلسطین میں آئے اور حضرت عزیر کی قیادت میں دوبارہ منظم ہوئے۔ اس کے بعد یہود یونانیوں کے ساتھ مسلسل برسرے پیکار رہے اور 175 قبل مسیح میں یہود کو فیصلہ کن کامیابی حاصل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہود کی اکثریت نے ان کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد قرار دے کر ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ یہود کو اس جرم کی سزا یہ ملی کہ 70ویں عیسوی میں رومیوں نے ارض فلسطین پر قبضہ کر کے ہیکل سلیمانی کو دوسری بار شہید کر دیا۔ 610 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظہور نبوت ہوا اور 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا۔ سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے بیت المقدس تک سفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 5 سال بعد 637 عیسوی میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ عیسائیوں نے پرامن معاہدے کے ذریعے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کیا۔ معاہدہ کرتے وقت عیسائیوں نے مطالبہ کیا کہ یہودیوں کو اس شہر میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ معاہدے میں یہ طے ہوا کہ یہودی اس علاقے میں آباد نہ ہو سکیں گے۔ مسلمانوں کے تمام ادوار میں یہودیوں نے پابندی کو ختم کرانے کی پوری کوشش کی، لیکن کوئی مسلمان حکمران تیار نہ ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب بیت المقدس پر برطانیہ کا قبضہ ہوا تو 1817 میں اعلان بالفور کے ذریعے یہود نے بیت المقدس میں آباد ہونے کی اجازت حاصل کر لی۔ یہود نے فلسطینیوں سے منہ مانگے داموں میں جائیدادیں خریدیں۔ دستاویزات کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ فلاں جائیداد 2000 سال قبل پہلے ہمارے فلاں بزرگ کے نام پر تھی، جس پر آج کوئی فلسطینی قابض ہے۔ برطانوی حکومت نے اس طرح کے دعوے قبول کیے اور یوں یہود فلسطین میں آباد ہوتے چلے گئے۔ برطانیہ اور امریکہ کی ملی بھگت سے 1948 میں ایک یہودی ریاست اسرائیل کے نام سے قائم کر دی گئی۔ اسرائیل کے قیام کو کوئی بھی باضمیر انسان جائز قرار نہیں دے سکتا اور نہ ہی تسلیم کر سکتا ہے، یہاں تک کہ یہود کے خالصتاً مذہبی عناصر بھی اسرائیل کے قیام کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ معروف یہودی اسکالر
نے بھی اپنی ایک کتاب کیا اسرائیل بائبل کی پیشین گوئیوں کی تکمیل ہے میں لکھا ہے کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ کوئی بھی پکا مذہبی یہودی یہ نہیں مانتا کہ موجودہ اسرائیلی ریاست اس طریقہ کار سے عمل میں وجود میں آئی ہے جو کہ بائبل کے احکامات کے مطابق ہو۔ کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے تو گویا یہ ایک ظلم اور دھاندلی کو سند عطا کرنے کا عمل ہو۔ جب سے اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اس وقت سے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے امریکہ اپنے دباؤ کو پوری دنیا پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو پوری دنیا سے تسلیم کروا لیا جائے، لیکن بے شک آج بھی ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اسرائیل ایک جائز ریاست ہے۔ یہ بلا شبہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے اور فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے جو بھی باتیں یہاں پر بیان کی ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔